ماں باپ شفقت اور محبت کے ساتھ اور کمیوں کوتاہیوں سے درگزر اور بے سمجھی کی حرکات کو برداشت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، کیونکہ بڑھاپے کی عمر جو ہے وہ بھی بچپن جیسی ہوتی ہے، کمزوری بھی لوٹ آتی ہے اور شعور بھی پختہ نہیں رہتا بسا اوقات۔ اس لیے بالکل والدین سے بچوں کی حرکات سرزد ہو سکتی ہیں، ان پر دل تنگ نہیں ہونا ہے اور ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ یعنی انسان کسی ناگوار چیز کو دیکھ کے ناک منہ جو چڑھاتا ہے وہ نہیں چڑھانا۔ بالخصوص اللہ رب العالمین نے والدہ کے بارے میں خاص تاکید کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ ماں کا خاص طور پر احسان جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ کس طرح جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل کی حالت میں ہوتی ہے، تو ابتدا میں الٹیاں آتی ہیں، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، اور جوں جوں حمل کا بوجھ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ طبعاً والدہ کے خون سے ہی غذا پا کے وہ بچہ بڑھتا ہے پیٹ کے اندر، تو اس کو کمزوری ہوتی چلی جاتی ہے، بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ارمانوں کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھتی ہے، اچھی امیدوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور بڑی مشقت سے بڑی تکلیفوں سے جنم دیتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو یہ میری خدمت کرتے رہی، اب میں اس کا جو ہے مطیع اونٹ بنا ہوا ہوں۔ ایسا طواف کے دوران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یا کوئی اور صحابی ان کو نظر آئے اور کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا ان سے کہ حضرت یہ میری والدہ ہے اور دیکھو میں ان کو اس طرح اٹھا کر کندھوں پر اٹھا کر حج کرا رہا ہوں، کیا خیال ہے کوئی حق کی خدمت ادا ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ولا طلقۃ واحدہ، جب اس نے تمہیں جنم دیا تھا اور اس وقت جو اس کو درد ذیح کی وہ ٹیسیں اور لپٹیں آتی تھیں، ان میں سے ایک ٹیس کا بھی حق ادا نہیں کر پایا، تو ایسی خدمت کرنے کے باوجود تو ان میں سے ایک ٹیس کا بھی حق نہیں ادا کر پایا۔ اس لیے فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس دعا کو سمجھ کے انسان پڑھے تو پھر ان کے احسانات اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات جو اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے پھر تو اس کو جو ہے یہ تجربہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں، نفس امارہ، انسان کی قوت اور توانائی اور فخر اور غرور اور بہت سی چیزیں اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار تاکید فرمائی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من حق بحسن صحبتی، دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ میری اچھی صحبت کا، میری حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرما امک ثم امک ثم امک ثم اباک، تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اباک، پھر تمہارا والد۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور دوستوں سے بڑے خوش مزاج، دوستوں سے کیسے بھی دوستوں، گندے گندے دوستوں سے بڑی خوش مزاجی اور بڑی محبت اور بڑا ان سے لین دین اور جو ہے ہدایہ کا جو ہے تحفے تحائف کا تبادلہ اور سب کچھ،
لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی،